السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین ایمان ہے، حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نجات ہے، اور بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نفاق ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راہ ایمان کو چنے، راہ نفاق کو نہ چنے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایمان کی کسوٹی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایمان کی کسوٹی کیا تھی اور منافقت کی کسوٹی کیا تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم منافقوں کی پہچان بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے کہ جب کسی سے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آتی ہم اسے مومن سمجھ کر گلے لگا لیتے، جس سے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بو آتی ہے اسے منافق سمجھتے۔ اسی لیے یہ حاضری ایمان کا عین تقاضا تھی اور وقت کی عین ضرورت بھی تھی کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو یہ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب سے فرما دیجئے، یہودیوں کو یہ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں آؤ تم بھی ایک خدا کو مانتے ہو، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اور کچھ نہ سہی یہ ایک بات تو قدر مشترک ہے، اور اختلافات کو بھول کر ایک ہی قدر مشترک پر اکٹھے ہو جائیں۔ ارے مدینہ کی اس ریاست کے استحکام کے لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور اہل کتاب قدر توحید پر مشترک ہو سکتے ہیں تو ریاست پاکستان کے استحکام کے لیے سارے مسلمان حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو، معرفت نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ یہ قرآن جس ذکر کی بات کر رہا ہے وہ ذکر کوئی اور نہیں، یہ قرآن خود ہی ذکر ہے۔ ذکر تو تمہارے سامنے ہے، ذکر کرنے والوں کی تلاش کرو، ذکر تمہارے سامنے ہے، ذکر کرنے والے کون ہیں اس کی تلاش کرو۔ قرآن کہتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح قرآن کی بات دنیا کا کوئی فرد رد نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن لانے والے کی بات کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیوست ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے پیوست ہیں، یعنی قرآن اور علی ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہو جائیں تو اس سے جدا نہ ہو سکیں۔ یہ آج سے لے کر قیامت تک اسی طرح پیوست رہیں گے کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ جس ہستی کو قیامت تک آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اہل صفا کا صدر بنا دیا ہو، جس کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کی بزم ولایت کا صدر بنا دیا ہو، اب جب کبھی اس کے نام کی محفل ہوگی تو صدر بزم بھی وہی رہیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اگر کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت شناس ہیں، ان سے جا کر پوچھو۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادت دی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت دی ہے
کہ ہم اگر سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو علم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مختلف درختوں سے پیدا ہوئی ہے، لیکن خدا نے مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا فرمایا ہے۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو علی کی ذات تک ختم نہیں کیا بلکہ علی کی اولاد کو بھی شامل کیا کہ حسن و حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نسبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے ہے اور میری حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تاجدار کائنات آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ اور امت محمدیہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے صدقے اور کرم سے تمام امت مصطفیٰ کو اپنی خاص رحمت اور خاص فضل و کرم کی نظر فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔